السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو دنیا والوں میں سے دنیا والوں کے اوپر منتخب کیا تھا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ذریت اولاد تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 33 34 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو دنیا والوں کے اوپر فضیلت بخشی، دنیا والوں میں سے ان کو منتخب فرمایا۔ کس چیز کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 33 ہے، اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے جو دونوں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان دونوں آیات سے اب یہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، جو عیسائی امت ہے، نصارہ امت ہے، ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے دونوں آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں۔ کوئی مافوق البشر، انسان سے ہٹ کر کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا 3 معبودوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ لوگ تصور کرتے ہیں، خاص طور سے عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان دونوں آیات کے بعد جو آگے آیات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختصر حالات کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی جو غلط عقیدے ہیں، ان کے جو باطل عقیدے ہیں، ان عقیدوں کی تردید کی ہے۔ سامعین کرام دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اس وقت کی جو موجودہ کائنات تھی، جس میں سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، جن اور فرشتے تھے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے۔ اس وقت فرشتوں سے افضل مخلوق آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کوئی نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فرشتوں سے سجدہ کروا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، لوگوں پر ان کو فضیلت دے دی، اور پھر نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ہی چلا پہلے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، رسول بنایا ان کو، اور پھر رسول ان کے خاندان میں خاص ہو گئے، انہی کے خاندان میں رسول آنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ جو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی کن کے خاندان سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اور جن کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی کن کے خاندان سے؟ ابراہیم کے ہی خاندان سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو چن لیا، ونوحا، نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا، وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ دراصل انہی کے خاندان سے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آل عمران، عمران کی اولاد۔ عمران کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں
کہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، جبکہ اکثر مفسرین، اور یہی صحیح بات ہے کہ یہ جو عمران یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے نام سے اس سورت کا نام آل عمران ہے، یہ جو عمران ہے یہ سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے والد ہیں، یہ جیسا کہ جو ابھی اگلی آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، آیت نمبر 35، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اور یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ یہ عمران کی بیوی سیدہ مریم کی والدہ ہیں، عمران کی جو بیوی ہیں وہ سیدہ مریم کی والدہ ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام پہلے آل عمران کے خاندان سے اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اور وہی نسل ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو دنیا والوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ کس اعتبار سے؟ نبی بنانے کے اعتبار سے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں انسانوں میں، نبی بنانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاندانوں کو چن لیا اور ان خاندانوں کے اندر نبی بھیجا، جس میں سے ایک نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو انہی انسانوں کی اولاد میں سے ہیں۔ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بشر سے بڑھ کر کے آگے نہیں ہے، جیسا کہ عیسائی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی مزید وضاحت فرما دی اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی ذریت ہے۔ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہماری ذریت ہے، ہمارے جو والد، ہمارے دادا، ان کے ہم ذریت ہیں، ہمارے دادا کی ذریت ہمارے والد، ہم پھر ہمارے بچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ کیا مطلب بتلانے کا مقصود اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تین ہی نبیوں سے ہیں، ایک آدم علیہ السلام، دوسرا نوح علیہ السلام اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تین انسانوں کے اندر، کیونکہ آدم انسان ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں کہ آدم انسان ہے، نوح علیہ السلام آدمی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام انسان ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انہی تین نبیوں سے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی تین نبیوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین انسانوں میں نبوت کو خاص کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا، تاکہ انسانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے سب انسان ہیں، سب کے سب بشر ہیں، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی بنا کر کے ان کو افضل بنایا، لیکن اس حکمت کے تقاضے کے باوجود عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خود اللہ بنا لیا کہ وہی گاڈ ہے، یا نہیں تو کہا کہ یہ گاڈ کے بیٹا ہیں، اللہ کے بیٹا ہیں، یا نہیں تو ان کا یہ بھی عقیدہ ہوا کہ تین جو اللہ ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو دراصل ان دونوں آیات کے اندر تمہیدی طور پر، مقدمے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ اب آگے یہاں سے مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔